کیا بہت کچھ بگڑ چکا ہے، نمازیں قضا ہوئی، دل سخت ہو گیا اور دعائیں خاموش ہو گئیں، لیکن رب کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ آج بھی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بس تم واپس آ جاؤ، پہلا قدم تمہارا ہوگا، باقی سفر وہ خود طے کروائے گا، کیونکہ وہ رب ہے، محبت کرنے والا، اور تم ابھی بھی اس کی رحمت کے مستحق ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کچھ خواہشات کی صورت، کچھ آزمائش، کچھ صدمے اور کچھ ایسی باتیں جو انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ جتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے اتنی شدت سے ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ جو نقصان ہمیں اللہ سے جوڑ دے اس کو نقصان نہیں کہا کرتے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، پھر یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ تکلیفیں ضرور دور ہو جائیں گی، یہ برے دن بھی گزر جائیں گے اور پھر واپس نہیں آئیں گے، اور یہ جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہے اسے بھی اللہ دور کر دے گا۔ جس طرح کنویں کی تاریکی حضرت یوسف علیہ السلام کے مقدر کی روشنی کو روک نہ سکی، اسی طرح تمہاری زندگی کی مشکلات بھی اللہ کے لکھے ہوئے فیصلوں کو نہیں روک سکتی۔ آزمائشیں صرف وقت کا نام ہے، مگر اللہ کی رحمت ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ یقین رکھو، وہ رب جو یوسف علیہ السلام کو گمشدگی سے سلطنت تک لے آیا، وہ تمہیں بھی ایک دن تمہارے بکھرے ہوئے مقدر سے اٹھا کر عزت اور سکون کی منزل تک پہنچا دے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جہاں پر ہمارا اختیار نہیں اسے اللہ پر چھوڑ دی جائے، ہدایت پانے والے بن جائیں، پھر اپنی زندگی کو بدلتا دیکھیں۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت تو زندگی بدل دیتی ہے۔ تمہاری دعائیں بیکار نہیں جائیں گی، اللہ عطا کرتا ہے۔ اے ذی روح مایوس مت ہونا، تم اپنے رب کا شکر کرتے رہنا، جس کے ہاتھ میں تمہارے معاملات ہیں وہ بخوبی واقف ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ زندگی کسی کے مزاج کے مطابق بن کر نہیں آئی، ہمیں اس کی مٹھاس اور کڑواہٹ کے ساتھ ہی جینا ہوگا، لہٰذا کسی کو درد مت دیجیے۔ سب کے دل جتنے بوجھل ہیں وہی ان کے لیے کافی ہے۔ کوشش کیجیے کہ آپ کا وجود کسی کے لیے سکون بنے، بوجھ نہیں۔ خوشبو بانٹنے والے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں، چاہے وقت گزر بھی جائے۔ زندگی چھوٹی ہے مگر نرمی، محبت اور دعا کے رنگوں سے اسے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں دنیا کے ہاتھوں توڑ دیا ہے تو اصل میں وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے، اور تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تمہارا میرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ سب وقتی رشتے ہیں، آخر میں سب تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ اللہ تو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو اصل میں تمہارا ٹوٹنا اللہ سے ملنے کا ایک بہانہ تھا۔ جو غم تمہیں اللہ سے ملوا دے وہ غم نہیں، نعمت ہے۔ اللہ تمہارے ٹوٹنے کو دیکھ کر خاموش نہیں رہتا، جب تم روتے ہو وہ دیکھتا ہے، جب تمہارے ہاتھ دعا میں اٹھتے ہیں تو وہ سنتا ہے، جب تم تھک جاتے ہو وہ تمہارے دل کو سکون دیتا ہے۔ تمہارا ہر ٹوٹنا، ہر گرنا اس کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ تمہیں ٹوٹنے دیتا ہے تاکہ تم صرف اسی پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کبھی کبھی وہ سب کچھ لے لیتا ہے تاکہ تم صرف اسے مانگو۔
وہ تمہاری کمزوری میں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تمہیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ مکمل کرنے کے لیے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اس دنیا کا ہر کام تب ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ ہر بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا کام، ہماری زندگی میں بھی ہر کام جیسے شادی، جاب، اولاد یا اللہ کے گھر جانا، کچھ بھی کام وہ تب ہوگا جب مقرر کردہ وقت آئے گا۔ ہم نے صبر رکھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اذکار پڑھتے رہیں، آپ پر امید رہیں، کیونکہ آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ کے اختیار میں ہے اور اس وقت یہی بہترین ہے۔ مطمئن رہیے اور اچھے راستے پر چلتے رہیے۔ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، حقیقت وہی ہے جو آپ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وقت یہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنو، تھوڑا صبر اور سہی، اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھنا جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو نہ ہی مایوس ہو، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیا ایک ہار کی وجہ سے تم ہر اس کامیابی کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے؟ اس کی بے شمار رحمتوں کو یاد کرو اور یہ بات اپنے دل میں بیٹھا لو کہ تمہارا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی تمہارے لیے بہترین فیصلے کرے گا۔ خود کو سنبھالنا سیکھیے اور دوسروں کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ خاموش اور پرسکون رہیں اور اپنے راستے پر چلتے رہیں بغیر کسی خوف اور پچھتاوے کے۔ سب کی سنیں لیکن وہی کریں جو آپ کو بہتر لگتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنی توہین کا جواب نہ دیں۔ توہین کرنے والوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے رد عمل دیں اور وہ اس رد عمل کا من چاہا تماشا بنائیں۔ انہیں اپنی مسلسل خاموشی سے پریشان رکھیں اور اپنی کامیابیوں سے حیران کر دیں۔ اللہ القادر ہے۔ تمہیں لگتا ہے یہ تمہیں نہیں مل سکتا، تمہیں لگتا ہے یہ پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ وجود ہمیشہ کسی خوشی کا منتظر رہے گا، مگر یہ تو تمہیں لگتا ہے نا، تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے مایوسی کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دو۔ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ تمہارے لیے ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دے گا، ہر غم کو تم سے دور کر دے گا اور تمہاری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ زکریہ علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ انہیں اولاد کیسے عطا کرے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے دعا کی۔ یونس علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ مچھلی کے پیٹ سے کیسے نجات پائیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے دعا کی۔ کبھی کبھی بات کیسے جاننے کی نہیں ہوتی بلکہ دعا پر کامل یقین رکھنے کی ہوتی ہے، چاہے حالات ناممکن نظر آئیں۔ یاد رکھیے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دعا انسان کی وہ زبان ہے جس سے دل اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ بندگی کی معراج یہی ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں کو رب کی قدرت کے حوالے کر دے، پھر دیکھیں کہ کس طرح اس آسمانوں کی برکتیں اور سکون کے انوار برستے ہیں۔ اللہ جو دروازے آپ کے لیے بند کرتا ہے نا، ان میں آپ کے لیے شر ہوتا ہے، پھر چاہے وہ آپ کو کتنے ہی محبوب کیوں نہ ہوں۔ اور پھر جب آپ ان پہ بھی صبر کرتے ہیں
تو وہ آپ کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن میں آپ کے لیے صرف خیر ہوتی ہے۔ یقین جانیں آپ کا رب آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں اس کو تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک واپس نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ سنو، جو رہتا ہی دل میں ہے اس سے اس دل کا پردہ کیسا؟ تو پھر اس سے مانگو جو بھی چاہیے، اس کے لیے اسے مناؤ۔ اگر وہ تمہیں اس مقام پر لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے جولی پھیلائے اس کے روبرو کھڑے ہو، تو یقین رکھو کہ اس نے اس جھولی کو تمہاری چاہت سے بھرنے کا ارادہ باندھ رکھا ہے۔ تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ جانے دو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ تو تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین رکھنا ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہترین بن کر آئے گا۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں، مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ تمہاری دعاؤں کے جواب یوں دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ انسان کی دعا ہر حال میں کن کا درجہ رکھتی ہے، بس بات یہ ہے کہ بعض اوقات دعائیں جیت جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان جب دعائیں جیت جاتی ہیں تو انسان کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو اسے چاہیے ہو، اور جب انسان جیت جاتا ہے تو اسے وہ ملتا ہے جس کے وہ قابل ہو۔ دعا ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے، ہماری خواہش سے بھی زیادہ درجے کے حامل۔ بس ہم انسان ایسے ہیں کہ غلام ہو کے بھی مالک سے اپنی مرضی کا نتیجہ چاہتے ہیں۔ بس اپنے رب کو یاد رکھیں اور دل کو تسلی دیں، جس سے مانگا ہے وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ کبھی کبھی دل تھک جاتا ہے، حالات الجھ جاتے ہیں، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ نہیں چھوڑتا۔ وہ بندے سے زیادہ بندے کے دل کو جانتا ہے۔ وہ ہمیں آزماتا ضرور ہے لیکن بھولتا نہیں۔ وہ تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن انکار نہیں۔ اس کی تاخیر میں حکمت ہے، اور ہر حکمت کے پیچھے بندے کے حق میں خیر چھپی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے دل میں یہ یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے نہیں بھولے گا، تو یہی یقین آپ کا سب سے بڑا سہارا، سب سے بڑی طاقت اور سب سے قیمتی نعمت ہے۔ بس اس یقین کو زندہ رکھیں اور دیکھیں وہ رب کیسے آپ کے حق میں وہ سب کچھ کرتا ہے جس کی آپ نے کبھی صرف دعا میں ہی تصور کیا تھا۔ وہ رب جس کی طاقت لامحدود ہے، وہ تمہارے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو جوڑ سکتا ہے، تمہاری مشکلیں آسان کر سکتا ہے، اور تمہاری تقدیر کے دروازے ایک لمحے میں کھول سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ تم اس پر بھروسہ رکھو،
اور دعا کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ یقین کرو تمہاری زندگی میں بھی وہ معجزہ ضرور ہوگا، کیونکہ وہ کن کہہ کر سب کچھ کر دینے والا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت یہ کہہ رہی ہے، اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہوگی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، کہ وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ جب کبھی تمہارا صبر تھکنے لگے تو یہ آیت یاد کر لینا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ درد میں سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تم صبر اس لیے کرتے ہو کہ اللہ نے کہا ہے، جب تم صبر اس لیے کرتے ہو کہ یہی اللہ کی رضا ہے، جب تم یہ جان لیتے ہو کہ اگر صبر کریں گے تو اللہ میری طرف مسکرا کر دیکھے گا، تب وہ درد بھی سکون دینے لگتا ہے، بالکل اس آیت کے الفاظ کی طرح۔ اگر صبر کرنا مشکل ہوتا تو اللہ کبھی یہ نہ کہتا کہ صبر کرو۔ وہ جانتا ہے اپنے پیاروں کو، اور اس کے پیارے جہاں صبر مشکل ہو جائے وہیں پر اور زیادہ صبر کرتے ہیں۔ اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانیاں جو یہ ثابت کر سکیں کہ تمہاری زندگی کا ہر خسارہ اللہ نفع میں بدل کر اس کا ایک بہترین ازالہ کرنے والا ہے، اور وہ کون سی خاص چیزیں ہیں جو تمہارے ہر نقصان کو فائدے میں بدل کر ایک نئے موڑ پر لے جاتی ہیں، تو سنو، زندگی کے بہت سے معاملات تو ایسے ہیں جن کی ابتدا بظاہر جتنی بری ہوتی ہے انجام اتنا ہی خوشگوار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا دستور بھی بڑا عجیب ہے۔ جب وہ تمہیں کچھ فائدہ دینا چاہتا ہے نا، تو زندگی کے قوانین تک بدل ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں تم سے فرماتا ہے، قسم ہے صبح کی روشنی کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، تمہارے رب نے نہ تو تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارا انجام آغاز سے بہتر ہے۔ اور جان رکھو کہ ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں اور پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ جانتے ہو کبھی کبھی کچھ چیزیں تمہاری زندگی کے ان فائدوں کو نگل جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں دینا چاہتا تھا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کمتر کسی کو تلاش کر کے لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری، مگر اپنے سے کمتر کسی کو نہ پایا، اور شام کو خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کا بچہ ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ یاد رکھو اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوتی ہے، تم کبھی کسی کو خود سے کمتر نہ جانو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ آپس میں تواضع اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کسی پر زیادتی کرے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اسے کبھی مت کھونا جس نے تمہیں پناہ دی ہو، برے وقت میں وہ اپنائیت کا احساس دینے والے کی پناہ۔ جانتے ہو زندگی تمہیں ایسے مخلص انسانوں سے ضرور ملواتی ہے جنہیں تمہاری فکر ہوتی ہے۔ وہ ان پھولوں کی طرح ہوتے ہیں جو خود تو بکھر جاتے ہیں
مگر ان کی خوشبو تمہارے ہاتھوں میں بس جاتی ہے۔ پتہ ہے جن کے لیے تم بیش قیمت ہوگے وہ خود کو تمہارے لیے رفع کر لے گا اور محبت کا پیوند لگا کر زیب تن کر لے گا۔ تمہاری تکلیف سے اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ جانتا ہے تم کتنی تکلیف سے گزر رہے ہو۔ وہ تمہاری ہر ایک ضرورت پسند ناپسند کو جانتا ہے۔ وہ بس چاہتا ہے کہ تم سے تھوڑی دیر اور باتیں کر لیں۔ وہ یہ دیری اس لیے نہیں کر رہا کہ جواب میں نہ ہے، وہ دیری صرف تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہے۔ تمہیں دیر سے سمجھ آئے گی، پر ایک دن تمہارے ہر سوال کا جواب ہوگا تمہارے پاس۔ اپنے اللہ پر یقین رکھو، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، بے انتہا پیار۔ اس نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، تم نے اپنے اللہ کو چھوڑا ہے۔ تم نے اس کے دامن کو مضبوطی سے نہیں پکڑا تھا، ورنہ اس نے تو تمہیں ہر جگہ سنبھالا ہے اور ہر موڑ پر سنبھالا ہے۔ اپنے اللہ سے رابطے میں رہو، کسی اور کی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر تمہاری زندگی سے اللہ نے اس شخص کو نکال دیا ہے جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اپنے آپ کو اس شخص کے لیے تیار کر لو جو تمہارے سارے غم بھلا دے گا، کیونکہ ہماری پسند ہمیں تکلیف دے سکتی ہے، اللہ کی پسند ہمیں بس خوشیاں دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ بس یہ سوچ کر دعا کرتے رہا کرو کہ رب کو تمہارا مانگنا بہت پسند ہے۔ رہی بات قبولیت کی، تو اس کا وعدہ ہے وہ ضرور قبول کرے گا۔ ہر بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی حکمتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا راز اس نے کسی کو نہیں دیا۔ تبھی تو اس نے کہا ہے کہ یقین رکھو مجھ پر، جیسے وہ کسی کو نظر نہیں آتا، مگر پھر بھی ہم اس یقین کے ساتھ اسے محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اس کا نور موجود ہے۔ اور جب ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں تو واقعی وہ ہمیں ہر طرف دکھائی دینے لگتا ہے۔ ہم جیسا اس کا گمان کرتے ہیں ہمیں وہ اسی روپ میں ملتا ہے۔ یقین کا گمان کرو گے تو یقین ملے گا، محبت کا گمان کرو گے تو وہ محبت کی صورت میں آ ملے گا۔ اس نے جس کو جو سمجھانا ہو سمجھا دیتا ہے، سو اچھا گمان کیا کرو تاکہ اچھا پاؤ۔ دعا کرو پھر چاہے تم کتنے ہی بے بس کیوں نہ ہو، پھر چاہے سب ختم ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، پھر چاہے تم زندگی سے کتنے ہی مایوس کیوں نہ ہو، پھر چاہے تمہیں حالات نے کتنا ہی کیوں نہ تھکا دیا ہو، کچھ بھی ہو جائے، تم کتنے ہی کمزور کیوں نہ پڑ جاؤ، بس ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ تمہارے پاس اب بھی نصیب بدلنے کا موقع ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ گھٹنے جو دنیا کی مسافت سے تھک کر زمین سے جا لگے ہیں، انہیں تھوڑا سا اور جھکا کر تم اب بھی دنیا فتح کر سکتے ہو۔ کوئی کاندھا ملے یا نہ ملے، لیکن سجدہ ہمیشہ تمہاری دسترس میں ہے، اور وہ رب ہمیشہ تمہیں سننے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ہم سب ٹوٹتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہتر وہ ہے جو پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم سب ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن اللہ کو وہی پیارا لگتا ہے جو ہار کر بھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتا، جو ٹوٹ کر بھی دعا کرنا نہیں چھوڑتا۔ اور یقین کرو ایسے ٹوٹ کر دعا کرنے والوں کے لیے ایسے معجزے ہوتے ہیں جو ساری رکاوٹوں کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں اور ہمیں اللہ کے کون سے جوڑ دیتے ہیں۔